اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوش یاشین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سنے ہیں پلوش یاشین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش یاشین۔ اس کے 6 پارٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ اس کے 7 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میری مانو تو آفس جوائن کر لو۔ کاروبار کرنا، پھر اس کو سنبھالنا، بڑھانا، ان سب کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ اگر تمہاری صحت یہ سب مانے تو ٹھیک ہے۔ اس نے اسے مشورہ دیا، مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، بلکہ گمسم بیٹھا شہادت کی انگلی سے میز پر ٹیڑھی ترچھی لائنیں لگا رہا تھا۔ ریحان، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم سن رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے، اس نے اسے گمسم پا کر مخاطب کیا۔ ہاں میں سن رہا ہوں۔ نہیں، تم نہیں سن رہے۔ کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، مجھے تم بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اسے فکر ہونے لگی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ وہ بہت عجیب سی کشمکش میں تھا۔ اس وقت وہ خود کو انتہا کا تنہا محسوس کر رہا تھا۔ زندگی کا وہ ساتھی جس پر انسان نے اپنے آپ سے بھی زیادہ اعتبار کیا ہو، جب وہی بے وفا نکلے تو پھر اعتبار نہ صرف پوری دنیا سے بلکہ اپنے آپ سے بھی اٹھ جاتا ہے۔ اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنا درد، اپنی تکلیف کس سے بانٹے، کس سے کہے کہ وہ مشکل میں ہے۔ اس کی دنیا اس کی نظروں کے سامنے تباہ ہو رہی تھی، مگر وہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ریحان کیا بات ہے، بتاؤ نا مجھے پلیز۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب بیٹھ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے یار، جو تمہیں بہتر لگے کر دو۔ اس کے لہجے میں بے بسی عیاں تھی، عجیب سی بے بسی جس نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس کو دونوں کانوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑتے ہوئے شکایتی انداز میں بولا، دیکھو اگر تم مجھے اپنا دوست نہیں مانتے تو بے شک مت بتاؤ۔ کوئی بات نہیں ہے، مگر کوئی بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، لیکن شاید تمہیں اب مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے شیئر نہیں کر رہے۔ بھروسہ؟ ہاں بھروسہ تو نہیں رہا مجھے، کسی پر بھی اب نہیں رہا مجھے بھروسہ، اپنے آپ پر بھی نہیں رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، پھر وہ سسک کے رونے لگا۔ کافی دیر وہ اس کے گلے لگ کے روتا رہا۔ اس نے اپنی ساری ردات اداس کو سنا دی۔ ریحان نے اپنی ساری عمر دیار خیر میں گزاری۔ وہ یہاں کے حالات سے بالکل بھی آشنا نہ تھا، مگر اکرم یہاں ہی رہتا تھا۔ زیادہ نہیں، مگر اس کے علم میں یہ بات تھی کہ ریحان کے گھر والوں کے چال چلن اور انداز اتوار بالکل بھی مناسب نہیں۔ ماورا کو متعدد بار اس نے اپنی آنکھوں سے انجان لڑکوں کے ہمراہ دیکھا تھا، اور ایک ہی ادارے میں پڑھنے کے سبب اس کو شہزیب کی زبانی ارسلان کے بھی کارنامے سننے کو ملتے رہتے تھے، مگر حالات اس قدر سنگین ہیں اس کا اندازہ بھی نہ تھا اس کو۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کرے، کس قسم کی صلاح دے، کون سا ایسا حوصلہ دے جس سے اس کی روح میں پیوست زخموں کا سامان ہو سکے۔ تم ماورا کی شادی کر دو، کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کے ماورا کی شادی کر دو۔ بچی ہے، وہ ناراض ہوگی، تھوڑا بہت غصہ کرے گی، مگر اس گمراہی کے دلدل سے اس کا ایک مخلص ساتھی ہی نکال سکتا ہے، جو صرف اور صرف اس کا شوہر ہوگا اور کوئی نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے مشورہ دیا۔ بالآخر اسے بھی یہی نتیجہ نظر آیا۔ اگر اس کی اپنی بچی بھی اس دلدل میں بری طرح دھنس چکی ہوتی تو وہ اس کا آخری حال یہی کرتا۔ وہ مان جائے گی۔ اس نے اگر میرے خلاف کوئی ری ایکشن لے لیا تو؟ یہ امریکہ نہیں ہے، پاکستان ہے،
یہاں وہ ہوتا ہے جو مت چاہتا ہے۔ یہاں کی عورت اپنی مرضی کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ یہ بات سوچتی ہے کہ اس کے مرد کو یہ بات پسند ہوگی یا نہیں۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، تو بس اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ تمہاری بیٹی پر شرعی اور قانونی دونوں طرح سے تمہارا حق ہے۔ وہ اولاد ہے تمہاری۔ اگر وہ غلطی پر ہے تو تم اسے کسی بھی طریقے سے روک سکتے ہو۔ میرے خیال میں سب سے مناسب طریقہ یہی رہے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ جو چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا، اس کے سمجھانے پر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس مسئلے کا یہی حل بہتر نظر آیا۔ یار، یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ماورا کی شادی کروں گا کس سے؟ اتنی جلدی مجھے رشتہ ملے گا کہاں سے؟ وہ پھر سے پریشانی سے بولا۔ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے، مگر ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ تم نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ مجھے پتا ہے یہ تمہاری آزمائش ضرور ہو سکتی ہے، مگر سزا نہیں۔ اس لیے تحمل اور صبر کے ساتھ سب کچھ سوچ سمجھ کر کرو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ پریشان ہونے کی اور ڈپریشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پر چھوڑ دو سب، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دینے لگا۔ اس کے ساتھ اپنا درد بانٹتے تھوڑا سا پرسکون ہو چکا تھا، اس نے اس سے اجازت لی اور گھر کے لیے نکل پڑا۔ ماما میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں قید رہتے رہتے، اور آپ بھی اب مجھ سے زبردستی کرنے لگی ہیں۔ وہ اس وقت لان میں گمسم بیٹھی تھی جب ماورا نے آ کر غصے سے اسے تنبیہ کی۔ میرا موبائل فون، کریڈٹ کارڈ، سب کچھ چھین لیا بابا نے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس قسم کے انسان ہیں۔ کیا ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں جو باندھ کر رکھیں گے اور ہم بندی رہیں گی؟ اس کا غصہ اس وقت عروج پر تھا۔ دوسرا ہفتہ تھا اور مسلسل گھر میں بند تھی۔ ریحان نے چوکیدار کو بھی سختی سے بول دیا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہ نکل پائے۔ اگر زری یا ماورا نے گھر سے باہر قدم نکالا تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زری کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی عدم موجودگی کا فائدہ ضرور اٹھاتی، مگر اس بار چوکیدار نے بھی اپنا کردار بخوبی ادا کیا۔ صاحب کے حکم پر اس نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے گیٹ کے قریب بھی نہ بھٹکنے دیا۔ ایک دو بار گیٹ کے پاس آئی تو اس نے سختی سے جھڑک دیا۔ چوکیدار کے منہ سے اس نے اپنی توہین تو برداشت کر لی تھی، مگر اسے یہ قید اب مزید باغی کرنے لگی تھی۔ وہ اب اندر ہی اندر یہاں سے فرار ہونے کے منصوبے بنانے لگی۔ اب وہ ماں کو آگاہ کرنے آئی تھی۔ اس سے پہلے زری اس کی کسی بات کا کوئی جواب دیتی، وہ گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑی کی جانب متوجہ ہوگی۔ گاڑی صنم جان کی تھی۔ زری فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور نے لینڈ کراس سے نیچے اترتے ہی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ صنم جان اپنے جسم کے تمام نشیب و فراز کے جلوے دکھاتی باہر نکل کے کھڑی ہو گئی۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھی، مگر بجلیاں گراتی اداؤں نے اس کی خوبصورتی کو مزید پرکشش بنایا ہوا تھا۔ بلیک جینز اور شاکنگ پنک ٹاپ، پیروں میں ہائی ہیل سینڈل، ہاتھ میں برانڈڈ لیدر بیگ تھامے وہ نیچے کھڑی ہو کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ مگر اس نے زری کو لان میں کھڑا پایا تو لان کی جانب قدم بڑھا دیے۔ زری اسے یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر پریشان بھی ہوئی کہ اگر اس کی موجودگی میں ریحان واپس آ گیا تو پھر کیا کرے گا۔ اس نے قریب آتے ہی مسکرا کے زری کو دیکھا اور ایک ہاتھ سے سن گلاسز اتار کر اس کے گلے ملنے لگی۔ صنم جان، آپ یہاں؟ یا خیریت ہے؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ اس نے اس کو سر تا پاؤں دیکھتے ہی اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ یقین کر لو زری، کیونکہ میں وہاں جاتی ہوں جہاں میری ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بات زری سے کر رہی تھی، مگر اس نے سر سے لے کے پاؤں تک ماورا کا جائزہ لے ڈالا۔ ہیلو آنٹی، آئی ایم ماورا۔ اس نے خوش دلی سے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو ماورا ڈیئر، تم مجھے صنم جان کہہ سکتی ہو۔ آنٹی کہنا اسے برا لگا تھا، مگر اس نے مسکراتے ہوئے دو ٹوک جواب دیا۔ اوہ سوری صنم جان۔
وہ جانتی تھی اس سوسائٹی میں آنٹی یا آپی جیسے الفاظ معیوب تصور کیے جاتے ہیں۔ اسے بے دہانی میں کہے گئے الفاظ پر شدت سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ اٹس اوکے ڈیئر، کیا اچھی سی کافی مل سکتی ہے؟ اس نے ہاتھ سے پرس اور چشمہ میز پر رکھتے ہوئے کرسی سنبھالی۔ یس شور، وائی ناٹ، میں بھی لے کر آئی۔ وہ سمجھ چکی تھی وہ زری سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے یہاں مزید رکنا بیکار سمجھا اور اندر چلی گئی۔ ہاں بولو، تم کیسے آنا ہوا اور پاکستان کب آئیں؟ تمہارے لیے ایک گولڈن چانس لے کے آئی ہوں۔ گولڈن چانس؟ کیسا گولڈن چانس؟ زری نے حیرت سے استفسار کیا۔ دراصل مجھے شبنم نے تمہارے حالات کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ آئی گیس تمہیں اس وقت ایک سالڈ فرینڈ کی ضرورت ہے، اس لیے سوچا تمہارے لیے کچھ کر دوں۔ اس نے بیگ کی زپ کھولتے ہوئے لیٹر اور سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور بات ختم کرتے ہی سگریٹ ہونٹوں میں دبائے لیٹر چلانے لگی۔ کیا مطلب؟ کھل کے بتاؤ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ زری نے پوچھا۔ شیخ زریاب کو تو جانتی ہو نا؟ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ ہاں جانتی ہوں، کافی بار کلب میں ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ تمہارے ساتھ آتا تھا نا؟ زری نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں وہی۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ انٹرسٹڈ ہے وہ تم میں، شادی کرنا چاہتا ہے وہ تم سے۔ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے؟ مگر وہ تو شادی شدہ ہے نا، اور اس کے تو بچے بھی ہیں۔ زری کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ شادی شدہ تھا، اب نہیں ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ مطلب اس کی بیوی نے ڈیورس لے لی ہے اس سے، اور بچے؟ زری بیگم، وہ جس بیک گراؤنڈ اور سٹیٹس سے بلونگ کرتا ہے وہاں بچوں کو پیروں کی بیڑیاں نہیں بنایا جاتا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سگریٹ کی ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ بچے بڑے ہیں، بالغ ہیں، اور سب سے بڑھ کر دولت کی ریل پہ ہے وہاں، تو پھر یہ میٹر کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ وہاں نہیں رکھتا، مگر یہاں تو رکھتا ہے نا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہاں بھی نہیں رکھتا۔ تم اگر پریکٹیکل ہو کے سوچو تو بالکل نہیں دکھتا، بلکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ فائدہ؟ کیسا یار؟ اگر میں ریحان کو چھوڑ بھی دوں تو بھی بچے کبھی میرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ دیکھو میری بات سنو، تمہارا شوہر اب کسی بھی کام کا نہیں رہا، بچوں کا فیوچر بھی دہانے پر کھڑا ہے، اور تو اور میں نے تو سنا ہے تم لوگوں کو قید کر رکھا ہے، اور دیکھ لینا بہت جلد وہ تشدد بھی کرے گا تم سب پر۔ ہاں مگر کو چھوڑو زری، تم بس اتنا بتاؤ تم کب تک یہاں قید میں رہو گی؟ یہ مرد ذات جب ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں رہتا تو سائیکو ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی اور کچھ نہیں کر سکتا، ناکارہ ہو چکا ہے، بس یہی سب کرے گا جب تک تم برداشت کرو گی۔ صنم کی بات میں دم تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بچے مان جائیں گے؟ اس نے اس سوچ پر اپنا لہجہ بدلا۔ بچوں کو منانا اب تمہارا کام ہے، جو مانتا ہے اس کو ساتھ لے جاؤ، جو نہیں مانتا وہ ادھر ہی رہے اپنے ناکارہ باپ کے پاس۔ اور یاد رکھنا زرتاشا بیگم، میری مانو تو ٹھیک طرح سے سوچ لو، کیونکہ یہ ایک گولڈن چانس ہے تمہارے لیے۔ یہ بات یاد رکھنا، شیخ زریاب کو لڑکیوں کی بالکل بھی کمی نہیں، یہ تمہاری گڈ لک ہے کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ وہ بس سر پلانے لگی، وہ اس کی بات پر اچھی طرح قائل ہو گئی تھی۔ تم سوچ لو، تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے۔ میں تمہارے حالات کا سن کر یہاں تک آئی ہوں، اور تمہاری خوش قسمتی ہے کہ زریاب کی تم پر نظر ہے۔ آگے تمہاری مرضی، تم خود سمجھدار ہو۔ وہ اس کی بات پر غور فکر کر رہی تھی، گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ صنم جان نے بغور اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شکار جال میں پھنس چکا ہے۔ اوکے، مجھے اب نکلنا چاہیے۔
2 दिन बाद आऊँगी। وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، میں سوچ کر بتاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ وہ ہاتھ ملاتی اپنا بیگ شولڈر پر کٹکاتی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے پھر سے بیک ڈور کھولا اور وہ بیٹھ گئی۔ زری مسلسل اسے دیکھ رہی تھی مگر دوبارہ اس نے زری کی جانب نہ دیکھا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی اور وہ پھر سے کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اتنے میں ماورا کافی کا ٹرے لے کر لان میں داخل ہوئی مگر وہاں صرف ماں کو اکیلا بیٹھا پا کر قدرے حیران ہوئی۔ صنم جان کہاں ہے ماما؟ اس نے قریب پہنچ کر استفسار کیا۔ چلی گئی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، کسی ضروری کام سے جانا تھا انہوں نے۔ پھر آئیں گی، تم لے جاؤ کافی، مجھے نہیں پینی۔ وہ اس کو جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر کی جانب چلی گئی۔ ماورا اس کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔